عجیب بات ہے، میں تو بڑا حفظ مراتب کا قائل ہوں نا، تو اب حفظ مراتب کو سننا اور اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا، ہر ایک کے مقام سے واقف ہوں، اور میں نے جتنا صحابیت کا احترام کیا ہے کسی اور نے کیا کیا ہوگا، لیکن اب جملے کو سننا، عرب ہے، سگا چچا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور عجم ہے، سلمان ملنا ہے، تو تین ہی تو طریقے، یہ جو دین آج پایا جاتا ہے، آف دا ریکارڈ جملہ کر رہا ہوں، یہ جو آج دین پایا جاتا ہے دنیا میں مسلمانوں میں، تو تین ہی طریقے ہیں، کوئی چوتھا ہو تو مجھے بتا دینا۔ سننا، اب میں کسی خاتون سے پوچھتا ہوں، جناب آپ کے پاس دین کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میری ماں نے بتلایا۔ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کی ماں نے بتلایا۔ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کی والدہ ماجدہ نے بتلایا۔ ان کے پاس دین کہاں سے آیا؟ ہوتے ہوتے امہات المومنین تک بات پہنچ گئی کہ رسول کی کسی زوجہ نے بتلایا تھا۔ تو دین ملا رسول کی ازواج سے، ازواج مطہرات سے۔ اچھا، مردوں سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں دین کہاں سے ملا؟ تمہارے باپ سے۔ انہیں کہاں سے ملا؟ ان کے والد محترم سے۔ انہیں کہاں سے ملا؟ ان کے والد محترم سے۔ ہوتے ہوتے کہاں پہنچو گے؟ کسی نہ کسی صحابی تک۔ تو دین ملنے کے دو ہی تو ذریعے ہیں، یا ازواج مطہرات سے دین آیا یا صحابہ کرام سے دین آیا۔ سنتے جاؤ آرام کے ساتھ۔ بس ٹھیک ہے، پر یعنی میں نے پوچھا ٹھیک ہے تو جواب نہیں دیا، میرے بزرگ نے فرما رہے سبحان اللہ۔ تو اب سننا، اب جملہ سننا، اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا۔ تو اب دین آیا ازواج مطہرات سے، دین آیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، لیکن اب میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے وہی تو سنا جو رسول نے مسجد میں کہا، جو گھر میں کہا انہیں نہیں معلوم، رسول نے جو گھر میں کہا وہ صحابہ کرام کو نہیں معلوم، صحابہ کرام کو وہ معلوم جو مسجد میں کہا، انہیں گھر میں کیا کیا کہا نہیں معلوم، اور ازواج مطہرات کو وہ معلوم جو گھر میں کہا، مسجد میں کیا کہا نہیں معلوم۔ تو ازواج کا علم گھر کے اندر ہے، دروازے کے باہر نہیں آتا، اصحاب کا علم دروازے پر رکا ہوا ہے، گھر کے اندر نہیں آتا۔ تو ہم نے بس اتنا کیا کہ ایک ایسا دروازہ تلاش کر لیا جو اندر بھی جاتا ہے باہر بھی نکلتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ ہٹا دیا نا عرب کو ہٹا دیا۔ اور السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں ہے۔ اب فرق دیکھو، اگر فرق سمجھ میں آ گیا تو میری محنت سوارت ہے۔ یہ کب کہا میرے نبی نے؟ خندق کے میدان میں۔ انصار کہہ رہے تھے سلمان ہم میں ہے، مہاجر کہہ رہے تھے سلمان ہم میں ہے۔ رسول آئے، رسول نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کھینچ کے کہنے لگے سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ تو سلمان اہل بیت میں کب شامل ہوئے؟ خندق کے دن، سن 5 ہجری میں، ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رکھنا، خندق کے دن سن 5 ہجری میں سلمان اہل بیت میں شامل ہوئے۔ تو جب اہل بیت میں شامل ہوئے تو اہل بیت ہو گئے، اس سے پہلے کیا تھے؟ بس یہ ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے۔ سن 5 ہجری سے سلمان اہل بیت میں ہے، سن 5 ہجری سے پہلے سلمان کس چیز میں تھے؟ صحابی تھے نا۔ 5 ہجری سے پہلے سلمان صحابی ہیں، 5 ہجری کے بعد سلمان اہل بیت میں ہے۔ تو اب تو مان لو کہ صحابیت جب ترقی کرتی ہے تو اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ پہنچ رہی ہیں نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک کہ صحابیت جب ترقی کرتی ہے تو اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور اہل بیت جب ترقی کرتے ہیں تو پشت رسول پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا؟